کہ مولا علی حضور دے چہرے انور دے بارے کی گل کی تھی. لو جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دے ہوں. عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطد ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابید مشرب ادعج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب ویز التفت معا اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجتا والین مریکتا واکرمهم عشیرتا من راو بداہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میرے علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی. الطیف سرا من طلعته وشذو بدا. مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میرے علی شاہ نے اس دی ترجمہ کی تھا. الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں. مولا علی فرماندے حضور دے مبارک ابرو لمے لمے سن، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے. پیر میرے علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان. مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن تے جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے، تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تذکریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات بھی آون نو گھڑیاں. مولوی ہوئے تو بندہ پیر میرے علی شاہ جائے ورنہ بندہ جھلا ہی والے. ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا. میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی. سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا. کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں. اعلیٰ حضرت کہنے اور رائے منڈ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی اور بسترے چک کے نہیں ہوندی اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی. کیڑا دین بیان کر دے ہو 3 دن سانو ہی ہو سمجھاؤ. ہاں جی 3 دن چاہتا کہ قوم دیاں نمازاں بھی سیدھیاں نہ کرا سکے اج 70 اب تسی کہندے ساڑھے اتنے سال ہو جانے حضور دا تے تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا. تسی تے کہندے ہو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث وچ بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو. وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی. جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا
تے ہن کہندے مولوی خادم کہندا میرے نعرے لاؤ، کہندے سانو منو۔ حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیاں نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کیویں؟ خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین، انہاں کہا نا نا نا، سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو، تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے؟ خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں، میں اگے جانا ہے، المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ سچ آنکھاں تے رب دی، اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے بیٹھ کے تے نعت لکھی، پھندا سامنے لگے ہوئے، انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون، اور مرچاں تے نمک استری کپ پھیر کے تے بھرے ہوئے، تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمن لگ پون، بابا کی ہوئی؟ فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ میرے آقا نے فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے۔ مولا علی بیٹھے سارے میں گل کرن لگا جی، بڑی سخت زبان استعمال کرتے۔ مولا اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضوی لکھی ہے روایت، آپ مسجد بیٹھے ہوئے سن، کوفہ دی جامع مسجد، اذان ہو گئی، مؤذن آیا، انہیں کہا ہن دسو نا کوئی گل بھی کرنے والی کوئی ہونی چاہیے۔ مؤذن آیا، مولا علی نو کہنے لگا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جا، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ اور دسو علی نو نماز دسڑی بھی تے عجیب ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ کوئی بندے نو اپنا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ اور مؤذن آ کے مولا علی نو کہے حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی تو رسول اللہ نے نمازاں پڑھیاں، کیوں جی؟ ہن ذرا گل سننا جی، مولا علی انہوں جواب، مؤذن ہے مولا علی دی مسجد دا، ہاں جی تابعی تے ہے نا، گل کی ادھر جو دوبارہ آیا نا، انہیں کہا حضور ٹائم ہو گیا، تو مولا علی لفظ کی فرمائے جیڑے میرے بارے کہتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتا ہے وہ ذرا سنیں، اس کا ہاضمہ درست ہو۔ لو جی مولا علی کی فرمایا لکھاں سلام، ماہیے رفظ و تفضیل و نسب و خروج، حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا دل تے ہاتھ رکھ، دل تے ذرا ہاتھ رکھ، سچ سچ داسے کہ میں کی بیان کرن لگا، دل تے ہاتھ رکھ ذرا، تہاڈی گل نہیں کر رہا، چلے او تسی تو حضور دے غلام ہو جڑے 4 بجے والے پھر بھی تہاڈے چہرے دی چمک اونجے برقرار ہے، اے ہی تو انہاں نوں پریشان کر گئی۔ بھئی لوگ 10 بجے تو بعد جمائیاں لین پر بیٹھ جاندے سن تے مولوی خادم سویرے 5 بجے بھی آوے تو لوگ کیویں لبیک دے نعرے لاندے۔ میں کہندا سی سانو نہ چھیڑو، اسی بڑی کھل کے گل کر دینی۔ مولا علی پتہ جدو دوسری باری آیا تو فرمایا حاذل قلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ دسو جی میں نے مولوی خادم کتا کہنا لوگ، مولانا یہ مزید وضاحت اسی نہیں کرنی، نہیں تو گل بڑی دور تک چلی جانی۔ عمیر بن واب تلوار لے کے جدو مدینہ منورہ آئے نا تے حضرت عمر دور کھڑے سن تے صحابہ کچھ مسجد نبی شریف دے سامنے کھڑے سن تے بدر دی فتح دی گلاں کر رہے سن، حضور اندر جلوہ گر، تے عمیر بن واب جدو اترے بعد وچ نہ بھی کلمہ پڑھ لیا، جدو اترے نا تے حضرت عمر دوروں صحابہ نو فرمایا دونکم القلبہ، فرمایا اس کتے نو نپو۔ ترجمان نبی ایسے تو ایسی وضاحت نہیں نہ کر دے، ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بعد جدو عمیر بن واب نے کلمہ پڑھ لیا نا تو حضرت عمر فرماندے سن واللہ لخنزیر، فرمایا اللہ دی قسم، عمر چک کے کہندے جدوں تلوار لے کے آیا سی نا میرے نزدیک خنزیر دے نالوں چنگا سی۔ ہن جدوں انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا تو مینوں اپنے پتر نالوں بھی محبوب ہو گیا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا،
جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں اے ساڑا معیار ہے. تو ہن افضل الخلق بعد الرسل دا بھی کیوں جی اتنی گل کیتی عروہ بن مسعود تے نس جان گئی یا فروق و یدو اے تے نس جان کے میدان حدیبیہ چھوڑ کے. فقال له ابو بکر بزر اللات انحن نفر عنہ وندعو. اب باقیاں دے ترجمے ہو گئے. دا ترجمہ علامہ نہیں عارف نوری صاحب بھی نہیں کرنا. یہ کہن گے وہ اسی جڑا راتی استاد دس گئے نوری جی کیوں جی حضور دے سامنے انج لتاں پھیلا کے بیٹھے نا میدان خندق وچ جدوں حضور معاہدہ فرما چکے بھئی تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں لے جاؤ تے اے لشکر واپس لے جاؤ. عیینہ بن حسن بیٹھا سردار. معاہدہ ہو گیا. اس دوران حضرت اسید بن عزیر آئے تے لتاں حضور دے سامنے لمبیاں کیتی بیٹھا عیینہ بن حسن. تے صحابی رسول آندے نال ہی نہیں شکر ہے معاہدہ ہویا جان چھٹی. کیوں جی اے نہیں کہ تھوڑی جی ٹانگیں ادھر کر لیں نا تھوڑی تھوڑی ادھر کر لیں. آج دا مسلمان کہنا اے مزاج ہونا چاہیے جدوں حضور دی عزت دی گل آ یا خود ہی نپ کے انج کر دے یار ٹنگا تھوڑی جی انج کر دے. نا صحابی جے اے حضور دے بارے گل ہوے تے اندر خون جوش نہ مارے. حضرت اسید بن عزیر آندے کی فرمان لگے یا ان الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ. فرمایا بندر دی اکھاں والے بندرا خالی لتاں انج کیتیاں. ختم نبوت تے حملہ تو بڑی دور والی بات ہے. آج اسی ختم نبوت تے پہرا دیتا تے مجرم ہو گئے. ہاں جی ہاں اے تے صرف انج لتاں لمیاں کیتی بیٹھا سی تے کافر سی. تے آپ نے فرمایا تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا. فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت جنبک بہذا الرمح. جے مینوں حضور دا یا نہ ہوندا میں تیرا ڈھڈ پھاڑ دینا سی. کہندے اخلاقیات سے بات کرو. میں کون صحابہ نوں اخلاقیات دسنے پینے. صحابہ 14ویں صدی دے مسلمانوں کو سکھ دے بھائی حضور کے بارے میں بات عزت پر کیسے کرنی ہے. تے دوسرا تا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا لانفذ تو خصیتک. اے دا ترجمہ تے کوئی بھی نہیں کرے گا. کوئی بھی قیامت تک تانوں ترجمہ اے دا کر کے نہیں دسے گا. صحابی ایڈی ڈاڈی گل کیتی جلے تانوں پتہ میرے آقا دے سامنے کیتی.